پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ پاکستان نے ICBM میزائل کیسے تیار کیا؟ امریکہ، روس اور یورپ حیران رہ گیا۔ یہ میزائل دنیا کے خطرناک ترین بیلسٹک میزائلز کا باپ سمجھا جاتا ہے۔ ICBM میں کون سی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے کہ یہ امریکی شہر نیو یارک کو بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ آج ہم آپ کو پاکستان کے سب سے خطرناک میزائل کے بارے میں آگاہی دینے کی کوشش کریں گے، جبکہ پاکستان نے حال ہی میں کون سا خطرناک اور اہم ترین ڈیفنس سسٹم تیار کیا ہے جس نے بھارت کی بولتی بند کر دی ہے۔ اس موضوع پر بھی نگاہ ڈالی جائے گی۔ پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو جانچنے سے قبل تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بروقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ پیارے پاکستانیوں، پاکستان کی مسلح افواج ہمہ وقت سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہیں اور یہ افواج دنیا بھر میں اپنے پیشہ ورانہ رویے کے لحاظ سے ممتاز حیثیت رکھتی ہیں۔ پاک افواج نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کر کے دنیا کو اپنی صلاحیتوں کا ثبوت دیا اور دیگر ملکوں کی افواج کے لیے اعلیٰ مثال قائم کی۔ شروع دن سے ہی پاک فوج کو بڑی مشکلات کا سامنا رہا۔ سب سے بڑی مشکل ہمیں شرپسند ہمسائے کی صورت میں ملی۔ سرحدی تنازعات کی وجہ سے پاکستان کو اپنی دفاعی صلاحیت کو وقت کے ساتھ بڑھانا پڑتا ہے، کیونکہ دشمن ملک بھارت آئے روز خطرناک جنگی ہتھیار خرید کر خطے کے امن کو داؤ پر لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب سے مودی نے بھارت کے اقتدار پر قبضہ کیا ہے، اس وقت سے بھارت کی شر انگیزیوں اور لائن آف کنٹرول پر جارحیت میں واضح تیزی دیکھنے میں آئی ہے، لیکن پاکستان نے ہمیشہ دشمن کو منہ زور جواب دیا، جس کی تاریخی مثال 27 فروری کا واقعہ ہے، جس میں بھارتی فضائیہ کو بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ دفاعی میدان سے پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان نے دنیا کی خطرناک ترین میزائل ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے، جسے ICBM کہا جاتا ہے۔ ICBM یعنی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل وہ میزائل ہوتا ہے جس کی رینج 5500 کلومیٹر سے زیادہ ہو، اور اس میزائل کو بنانے کے لیے MIRV ٹیکنالوجی کا ہونا لازمی ہوتا ہے، جسے حاصل کرنے کے لیے انتہائی مشقت کرنی پڑتی ہے، اور پاکستان نے یہ ٹیکنالوجی اسی وقت حاصل کر لی تھی جب پاک فوج کی جانب سے ابابیل نامی خطرناک بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ دوستو، اندر کی خبروں کے مطابق پاکستانی سپوتوں اور انجینئرز نے تیمور نامی ایک میزائل تیار کیا ہے جس کی رینج پاکستان کے دیگر میزائلوں سے کہیں زیادہ ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس ٹیکنالوجی میں ICBM اور MIRVs دونوں ہی ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا گیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان نے بین البراعظمی میزائل تیار کر لیا ہے۔ پاکستان کے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کے حوالے سے چند افراد نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ میزائل امریکہ کے شہر نیو یارک تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی بھارت کا شہر دلی ہی نہیں، اب امریکہ کا مہترین شہر نیو یارک بھی پاکستانی میزائلز کے نشانے پر ہے۔ کسی بھی چھیڑخانی کی صورت میں پاکستان دشمن کے پرخچے اڑا سکتا ہے۔ تیمور نامی پاکستانی ICBM میزائل کی خصوصیات یہ ہیں کہ یہ کئی وار ہیڈز لے جانے کی طاقت رکھتا ہے اور ٹارگٹ کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بھی بنا سکتا ہے، جبکہ اس میزائل میں ایسی ٹیکنالوجی متعارف کروائی گئی ہے جس کی مدد سے یہ میزائل ریڈار سسٹم کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ پاکستان کے اس ایک میزائل نے امریکہ اور بھارت کے تمام ڈیفنس سسٹمز ناکارہ بنا دیے ہیں، اور مستقبل قریب میں پاکستان اس کی مدد سے اپنے دشمن کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ یہ بات بھی آپ کے علم میں ہوگی کہ دفاعی میدان میں پاکستان اور چین ایک ساتھ سفر کرتے ہیں۔ پاکستانی ذہین انجینئرز چینی ماہرین کے ساتھ مل کر نئی ٹیکنالوجیز ایجاد کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں، اور یہ اسی کوشش کا نتیجہ ہے کہ پاکستان اور چائنا کی مشترکہ کاوشوں سے اب تک کئی شاہکار تیار ہو چکے ہیں جنہوں نے عالمی دنیا کو بھی دنگ کر دیا ہے۔ گزشتہ سال کے شروع میں پاکستان نے چینی ساختہ ایئر ڈیفنس سسٹم LY-80 خریدا، جس نے پاکستان کی دفاعی قوت میں بڑا اضافہ کیا تھا، اور بھارتی فوج اور شرپسند عناصر اس دفاعی سسٹم سے کافی خائف دکھائی دیتے ہیں۔ مودی کے دور میں جس طرح پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور کشمیر سمیت لداخ، گلگت بلتستان اور کارگل پر چڑھائی کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اس سے واضح ہو چکا ہے کہ بھارت امن کی بھاشا نہیں سمجھتا، اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ بھارت کو اسی کی زبان میں جواب دے۔
دوستو یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے پچھلے چند ماہ سے سفارتی اور دفاعی پالیسی میں تبدیلی کرتے ہوئے جارحانہ رویہ اختیار کر لیا ہے اور انٹرنیشنل لیول پر بہترین سفارتکاری کی مدد سے بھارت کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب پاک فوج بھی اپنے تئیں بھرپور تیاری میں ہے۔ اس حوالے سے ایک اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان نے چائنا سے ایک اور مضبوط دفاعی سسٹم خریدنے کا معاہدہ کر لیا ہے۔ دراصل یہ معاہدہ گزشتہ سال کے وسط میں کیا گیا تھا اور اندر کی خبر کے مطابق FD-2000 نامی خطرناک دفاعی سسٹم پاکستان کو موصول ہو چکا ہے، تاہم قومی سلامتی کی خاطر اس خبر کو آفیشلی بریک نہیں کیا جا رہا۔ دفاعی ماہرین کہتے ہیں کہ روس اور بھارت کے درمیان S-400 ڈیفنس سسٹم کی فراہمی کے بعد پاکستان نے بھی ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کی خریداری پر غور کیا، جس کے نتیجے میں پاکستان نے ترکی اور چائنا سے اہم معاہدے کیے تھے۔ بھارت کی جانب سے جنوبی ایشیا میں ہتھیاروں کی نئی دوڑ شروع ہونے کے اس فیصلے کے بعد پاکستان بھی اپنے دفاع کو یقینی بنانے کے لیے ایئر ڈیفنس سسٹم خریدنے پر مجبور ہوا۔ پاکستان ہر ممکن طور پر ہتھیاروں کی دوڑ کا حصہ بننے سے گریز کرنا چاہتا ہے، تاہم پاکستان اپنے دفاع کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے سے بھی غفلت نہیں برت سکتا۔ اسی لیے پاکستان اپنے دوست ملک چین سے دنیا کا جدید FD-2000 لانگ رینج ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم خرید چکا ہے۔ جدید FD-2000 لانگ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم کسی بھی قسم کے فضائی حملے کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستو اس سسٹم کی بدولت کوئی بھی ملک پاکستان پر میزائل یا فضائی حملہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اس دفاعی سسٹم کے پاکستانی دفاعی بیڑے میں شامل ہونے کے بعد بھارتی فضائیہ مکمل طور پر ناکارہ ہو چکی ہے۔ دفاعی ماہرین کا ماننا ہے کہ جدید FD-2000 لانگ رینج ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کی موجودگی میں بھارتی فضائیہ کبھی بھی پاکستان پر حملہ نہیں کر پائے گی۔ پاکستان اور چین کے درمیان طے پانے والے اس معاہدے کو پاکستانی دفاعی تاریخ کا اہم ترین معاہدہ تصور کیا جا رہا ہے۔ دفاعی اعتبار سے دیکھیں تو پاکستان کے پاس دنیا کی 5ویں سب سے بڑی فوج ہے، جس کی تعداد 7 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ عالمی رینکنگ میں پاکستان کی فوج کو دنیا کی 11ویں سب سے طاقتور ترین فوج مانا جاتا ہے۔ حالانکہ دفاع پر خرچ کرنے کے اعتبار سے پاکستان دنیا میں 23ویں نمبر پر ہے۔ پاک فوج کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے دہشت گردی کے اندرونی نیٹ ورک کو 10 سال سے بھی کم عرصے میں کچل کر رکھ دیا۔ یاد رکھیں کہ یہی چیلنج شام، لیبیا، یمن اور عراق کو بھی درپیش تھا، لیکن یہ تمام تر ممالک ان خطرات کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے اور خانہ جنگی کا شکار ہو گئے۔ اسی طرح افغانستان میں امریکہ اور 70 ملکوں کا فوجی اتحاد 18 سال سے مسلح گروہوں کو شکست نہیں دے سکا۔ آخر میں سلام ہے پاک فوج کے جوانوں پر جو کہ ہمہ وقت وطن کے دفاع کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ سلام ہے پاکستان کے انجینئرز اور بہادر ثبوتوں پر جو دن رات کی کڑی محنت سے ایسے ہتھیار تیار کر رہے ہیں کہ دشمن کسی طور پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں بس رب عظیم سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت پاکستان کو تا قیامت سلامت اور شاد و آباد رکھے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔